نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، بنی اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے کیوں انکار کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے قبیلے کے ساتھ عرب ممالک میں جا کر آباد ہو گئے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے متعلق بے شمار ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے بنی اسرائیل، اور قرآن لفظ سب سے زیادہ جس سورت میں آیا ہے وہ سورت بنی اسرائیل ہے۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی دعوت کس حد تک دی ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں پر بہت نعمتیں نازل کیں، لیکن سب سے بڑی نعمت تورات ہے۔ تورات بنی اسرائیلیوں پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ بنی اسرائیلیوں میں بہت بڑے بڑے عالم ہو گزرے تھے، لیکن وہ بہت ہی نافرمان قوم تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید کو اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئیں گے، اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ لوگ رو رو کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج اور ان پر کتاب قرآن مجید نازل فرما، تاکہ ہم تیری کتاب قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور تیرے آخری نبی کو بھی مانیں۔ یہ دعائیں کرتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے آنے سے پہلے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئیں گے، اور ان پر ایک کتاب نازل ہوگی جس کا نام قرآن مجید ہے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو بنی اسرائیلیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں اس بات کا حسد ہو گیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں ہیں، اسحاق کی نسل سے کیوں نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انہوں نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، بلکہ بنی اسرائیلیوں میں جو آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیلیوں نے انہیں ناجائز کہا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کی، انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ لیکن بنی اسرائیلیوں نے تو اپنی طرف سے انہیں سولی پر چڑھا دیا تھا نا۔ تو بنی اسرائیل اتنی نافرمان قوم ہے کہ ان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور مسلمان ہوتے، اور انہوں نے جو بنی اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ اتنی نافرمان قوم تھی۔ ان کی تورات کے علاوہ ایک اور کتاب بھی تھی، فقہ کی کتاب۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بنی اسرائیلی یہودی ہیں وہی صرف اصل انسان ہیں،
اس کے علاوہ جو یہودیوں کے علاوہ باقی دنیا کے تمام انسان وہ انسان نما حیوان ہیں۔ جس طرح ہم لوگ حیوانوں سے کام لیتے ہیں اور جس طرح ہم حیوانوں سے سلوک کرتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہودیوں کے علاوہ جو دنیا کے باقی تمام انسان ہیں ان سے حیوانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے اور ان سے کام لینا چاہیے۔ یہ اتنی نافرمان قوم تھی کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی قوم تھی، لیکن اس کے باوجود بہت ہی نافرمان قوم تھی۔